بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا کرے گا، اور کچھ ترتیب ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ، اس حوالے سے بھی آپ کو نشریات کے آغاز کے بعد بتاتے ہیں۔ جناب سورہ سورہ سعد کی آیات کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سعاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہیں، اور یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا تم ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہیں ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے، اور ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہوا، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے، اور اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا، ان کو حکمت عطا کی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا اے خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اب آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا رستہ دکھائیے گا۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک اور ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی، اور جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں اس کو خالی مسہلت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں. سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں, یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے. بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی, یہاں تک کہ آفتاب پر پردے میں چھپ گیا. بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو. بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. جہاں جہاں وہ ہوا پہنچانا چاہتے نرم نرم لگتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہوا جن و انسی سب سلیمان علیہ السلام کی تابع تھے. آپ ان سے باتیں کیا کرتے تھے, بادشاہ تھے سب کے. ہم نے آیت نمبر سورہ صاد کی 36 تک جو ہے وہ ابھی ترجمے کو مکمل کیا ہے. پھر انشاءاللہ نشریات جیسے جیسے چلے گی افطار نشریات میں کنٹینیو کریں گے. اور اس طریقے سے ترجمہ قرآن کے ساتھ آغاز ہوگا. ابتدائیہ آغاز رمضان سے پہلے, وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سب کو تمام تعریفیں, تمام حمد و ثنا سب سے پہلے تو اس خدائے بزرگ و برکت کے نام کی جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے اصحاب پر. جناب, رمضان المبارک 2022 کی خصوصی نشریات کا باقاعدہ آغاز رمضان کریم کا اس دفعہ IAK آفیشیل کے اوپر, یعنی اعجاز علی خان میرے بڑے پیارے بھائی, ان کے چینل ہے تو اس کے اوپر آغاز ہو چکا ہے. اور دعا ہے خداوند عالم سے. اچھا, یہ وہی نشست ہے جو آپ علی اسٹوڈیوز پر جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہی ہے نشست. جن لوگوں کو نہیں پتا تو یہ علی اسٹوڈیوز کے اوپر نشریات جاری تھی, لیکن اب ظاہر معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہم لوگوں نے داستان وغیرہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قسط وار جاری تھی. تو کوشش کریں گے کہ اب جب یہاں سے آغاز کیا ہے اس کا تو انشاءاللہ اس کو چاند رات تک لے کر جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کو ریکیپ کے ساتھ لے کر چلیں گے. ہمارے پاس قصص کے سیگمنٹ ہوں گے. یہ آپ انشاءاللہ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو نشریات سے متعلق ایک مرتبہ پراپر آپ انٹرو دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس کیا سیگمنٹس ہیں اور کیا کیا معاملات انشاءاللہ اس طرح سے جاری رہیں گے. بس یہ محفل یوں ہے کہ ذکر خدا ہے, ذکر مصطفیٰ ہے. ہمیں کرم چاہیے مولا کا, ہمیں کرم چاہیے, ہمیں رحمتیں چاہیے خدا کی, ہمیں کرم چاہیے اللہ کا, ہمیں کرم چاہیے مصطفیٰ کا. سو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پنجتن کے صدقے میں ہم سب کی مشکلیں آسان کرے. رحمت کا اشرہ جاری ہے, آدھا اشرہ گزر گیا اور آج جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک 2022 کا پہلا جمعہ ہے. سو بس اللہ تعالیٰ سے خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے میں ہم پر اپنی شفاعت کرے, ہم پر رحمت نازل کرے, حضور کی شفقت ہم سب کو نصیب ہو. اور خاص طور پہ میرے بھائی اعجاز علی خان صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے. اور انشاءاللہ اسی آغاز سے اور اسی بھرپور سے انداز سے اور جوش سے انشاءاللہ اس نشریات کا روزانہ آغاز ہوا کرے گا. یہ نشریات روزانہ رات 3 بجے سے صبح سحر تک ہوگی, سحر نشریات, اور افطار میں شام 4 بجے سے افطار تک ہوگی. ابھی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی نشریات کا باقاعدہ آغاز رمضان سے آغاز ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.